اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ اس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے کہ محبوب آپ غم نہ کریں، اگر لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی قسمت میں ہی ایمان نہیں تھا۔ کیا آپ مجبور کر کے زبردستی ان کو مومن بنا سکتے ہیں سب کو؟ اور کسی بھی جان کو یہ قدرت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے عقل جو ہیں، جن کو عقل سلیم نہیں ملی، ان پر عذاب ڈالتا ہے۔ اب فرمائیں ان لوگوں کو کہ ذرا دیکھو غور سے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے اندر جو کچھ ہے، ہر چیز کو، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہے۔ لیکن یہ ساری نشانیاں اور ڈر سنانے کے لیے جو ان کے پاس نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان سب کے باوجود ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا لیکن نہ کیا۔ کیوں؟ ایمان ان کے قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اب اگلی آیتوں میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ يَنْتَظِرُونَ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں یا وہ نہیں انتظار کرتے؟ دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ کس کا؟ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر یہ کہ وہ انتظار کرتے ہیں ایسے عذابوں کا، ایسے دنوں کا جیسے پہلی قوموں پر ان سے پہلے نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے تھے۔ اس سے پہلے جو قومیں گزر گئیں نافرمانیاں کی، جن میں مشہور واقعات ہیں فرعون اور اس کے سارے پیروکار غرق کر دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کے سارے ساتھی دریا سے پار اتار دیے گئے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے، باقی عذاب میں تباہ کر دیے گئے۔ یوں ہی صالح علیہ السلام، ان کے ایمان لانے والے ساتھی تھے، ان کو بچا لیا گیا، باقی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ ہود علیہ السلام، ان کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ فرمایا کہ یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کو پھر ہلاک کر دیا جائے پہلی قوموں کی طرح، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، حق کی اور حق والوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آ جائے، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو تو بچا لیتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوا اور یہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ کذالک، یہی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو بچانا کیونکہ وہ ہمارے ہو گئے، انہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا، ہمارے نبی کے فرما بردار ہو گئے،
نبی ہم نے بھیجا، انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اب ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ان کو بچائیں عذاب سے، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کو عذاب ہم دیتے ہیں جب نہیں مانتے۔ تو یہ پہلے بھی یہ رسم چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے مکہ والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں، اللہ کے محبوب نبی کی غلامی اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو دو جہان میں سرخرو کر لیں، ورنہ پھر عذاب تو آ ہی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم مرد مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔